बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। अगले 24 घंटे में अगर इमरान खान साहब आपने हमारी पेशकश का मस्बत जवाब ना दिया तो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खात्मा की जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी। जी हां, सुहेल आफरीदी साहब के जरिए इमरान खान तक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे का हंगामी पैगाम और पेशकश मंजूर करने की सूरत में आपकी रिहाई अगले 24 घंटों में मुमकिन हो सकती है। इमरान खान साहब को अडयाला जेल से हाई सिक्योरिटी जोन मुंतकिल करने से पहले इस किस्म की खबरों से चंद दिन पहले इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट वफाकी हुकूमत में सियासी गेम मुकम्मल तौर पर तब्दील। पेशकश इमरान खान साहब तक पहुंचा दी गई। अगले 24 घंटे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। ताज़ा तीन सूरत हाल के ऊपर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा का जाती उमरा में हंगामी इजलास और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, जिसमें बड़े और अहम तरीन फैसले, यानी इस वक्त इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान की ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट हो या फिर रवायती सियासी माफिया हो, तीनों अपने राब्ते इस्तवार करना चाहते हैं। ताज़ा तरीन पेशकश के नतीजे में क्या इमरान खान साहब की रिहाई आइंदा चंद घंटों में मुमकिन हो सकती है? इमरान खान साहब की जानिब से मस्बत जवाब आने का इम्कान है या फिर एक मर्तबा फिर इस्टेब्लिशमेंट की बात ना मानने की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात से माइनस करने की कोशिशों का आगाज हो जाएगा? कैसे, किस तरह से, क्यों कर? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंतहाई अहम तरीन जरूरी दरखास्त या फिर पैगाम समझ लें, और पैगाम यह है कि जनाब, अब चुप रहने का वक्त नहीं। अपने अपने बच्चों और पाकिस्तानी अवाम के आईनी, कानूनी और जमहूरी हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचाकर अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। आप भी इस फ़र्ज़ को निभाने में हिस्सेदार बन सकते हैं। जी हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें, और सबसे बढ़कर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जी हां, अगले 24 घंटों में इमरान खान साहब की रिहाई कैसे, क्यों कर मुमकिन हो सकती है? सुहेल आफरीदी, इमरान खान साहब के ओपनिंग बैट्समैन, इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? और जो 24 घंटे के अंदर इमरान खान साहब से होने वाली मुलाकात है सुहेल आफरीदी की, जिसका पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, क्या ये गंडापुर साहब की मुलाकातों के बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल की सियासत के अंदर को बड़ी तब्दीली ला सकती है? इन तमाम तर जो तमाम तर डेवलपमेंट्स हैं, इनकी वजूहात क्या हैं? नवंबर का महीना इंतहाई अहम तरीन, 29 नवंबर को मौजूदा आर्मी चीफ साहब की 3 साल मुद्दत आईनी कानूनी पूरी होनी। सवालात मौजूद हैं, 2 साल का नोटिफिकेशन आएगा या 5 साल की मुद्दत मुलाजमत में पहले ही मुकर्रर की जा चुकी है। 30 नवंबर से पहले चीफ जस्टिस जो आईनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन, उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम का फैसला हर सूरत बेंच से करवाना है, क्योंकि उनकी भी रिटायरमेंट की तारीख है। और फिर दिसंबर के महीने में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान, एक ऐसा निज़ाम बनाकर के जिसमें अगर इमरान खान साहब ने पेशकश ताकतवर हलकों की कबूल ना की तो नून लीग को ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्दियाती इंतखाबात में मुकम्मल तौर पर बाहर कर दें। पीपल्स पार्टी के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? ताज़ा तरीन इत्तलात हैं कि उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने भी 1 माह का वक्त देने का फैसला किया है हुकूमत को। ये 1 माह का वक्त भी बड़ा मानी खेज है, यानी ये जो वक्त दिया गया है ये जनाब आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर से तकरीबन 10 दिन पहले तक का है, यानी 20 नवंबर तक तमाम तर मुतालबात पीपल्स पार्टी के पूरे करने के हवाले से कहा गया है नून लीग की इस इत्तेहादी हुकूमत को कि आपने हमारे साथ जो वादे किए वो जनाब पूरे करें। और इसी हवाले से जाती उम्रा में आज छुट्टी के दिन भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की दौड़ें लगी हुई हैं। हंगामी मुलाकात शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की होती है, मरियम नवाज साहबा भी इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। मुस्तकबिल का सियासी सेटअप इमरान खान साहब की, अगर इमरान खान साहब का इनकार इसी तरह से बरकरार रहा, मुस्तकबिल का सियासी सेटअप बल्दियाती इंतखाबात के बाद क्या होगा? मुल्क क्या नए आम इंतखाबात की जानिब बढ़ेगा? उससे पहले बल्दियाती इंतखाबात के अंदर क्या एक ग्राउंड सेट किया जाएगा? बिलावल भुट्टो या फिर मरियम नवाज, किस पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है? आसिफ जरदारी या फिर नवाज शरीफ मुस्तकबिल के सदर कौन हो सकते हैं? शहबाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल क्या होगा? ये तमाम तर चीज़ें इंटरलिंक हैं। लेकिन पहले वो 3 खबरें जो कि मुख्तलिफ टीवी चैनल, अखबारात और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जमानों की तहरीरों के जरिए पाकिस्तानी अवाम के जहनों में बिठाने की कोशिश की जा रही है। पहले मैं खबर आपके सामने रखूंगा डॉन अखबार की, और वो
خبر کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات سے مکمل طور پر باہر ہونے کا خدشہ لاحق ہے، کیونکہ پارٹی کے پاس تاحال کوئی باضابطہ انتخابی نشان موجود نہیں ہے۔ اب اس ایجنڈے کو، اس خبر کو سمجھیے، اور اس خبر کے مطابق ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، اس قسم کی خبریں مختلف ویلاگرز، یوٹیوبرز تک بھی ذرائع کے ذریعے پہنچائی گئی ہیں کہ پی ٹی آئی کے امیدوار ممکنہ طور پر پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا، جو کہ نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت حصہ لینے کے لیے ایک لازمی شرط ہے۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حال ہی میں منظور کیے گئے قانون کے مطابق کوئی بھی امیدوار جو آزاد حیثیت میں بطور کونسلر منتخب ہوگا، اسے عہدہ سنبھالنے کے 30 دن کے اندر کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے، لیکن پی ٹی آئی کی باقاعدہ رجسٹریشن اور انتخابی نشان اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں موجود نہیں، اس لیے پارٹی کے حامی آزاد امیدوار نہ تو خود کو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ امیدوار ظاہر کر سکیں گے، اور نہ ہی اگر وہ پارٹی پالیسی کے خلاف جائیں گے تو ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی تادیبی کارروائی ممکن ہوگی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کا یہ تنازع گزشتہ تقریباً 20 ماہ سے الیکشن کمیشن کے اندر زیر التوا ہے۔ قانونی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے وکلاء اس معاملے کو حل کرنے میں سنجیدگی نہیں دکھا رہے، لیکن اصل میں معاملہ کیا ہے؟ اس معاملے کو عمران خان صاحب سے، پاکستان تحریک انصاف سے ڈیل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کردہ حکم امتناع کے بعد کارروائی معطل کر رکھی ہے، جس سے کیس مزید تعطل کا شکار ہے۔ دوسری جانب پنجاب کے گورنر پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق سردار سلیم، ان کا یہ کہنا ہے کہ نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ ان کے دستخطوں کا ابھی منتظر ہے، صورتحال ابھی غیر یقینی ہے، وہ تفصیلی فیصلہ بریفنگ انہیں جب ملے گی اس کے بعد دیں گے، کیونکہ انہیں بریفنگ دی جا رہی ہے، انہیں جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے سیکرٹری پیر کے دن اگلے 24 گھنٹوں کے اندر انہیں بریفنگ دیں گے، جس کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا۔ بلدیاتی نظام مریم نواز نے منظور کروایا پنجاب اسمبلی سے۔ الیکشن کمیشن نے 2022 لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت دسمبر میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے حوالے سے حلقہ بندیوں کا عمل بھی شروع کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کا شیڈول ہے، ابھی اس کی جو ہے اس کا مستقبل تو غیر یقینی ہے۔ پی ٹی آئی کی شمولیت کے اوپر بڑے سوالیہ نشانات ہیں، تمام تر چیزیں انٹر لنک ہیں، کن چیزوں کے ساتھ؟ جی ہاں، کہ کس طرح سے جناب پنجاب کے اندر اس مستقبل کے فیصلوں کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کس بات کے اوپر راضی ہوتی ہے، کس بات کے اوپر راضی نہیں ہوتی۔ اسی قسم کی خبریں یہ جو ڈان اخبار کی جانب سے رپورٹ جو ہیں وہ کروائی گئی ہیں، اسی قسم کی خبریں جنگ اخبار نے بھی رپورٹ کی ہیں۔ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات پی ٹی آئی کے میدان سے باہر ہونے کا خدشہ، یہ تمام تر خبریں ایک مخصوص ایجنڈے کے ذریعے جو ہے وہ سامنے لائی جا رہی ہیں کہ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف اپنے امیدوار نہیں لا سکے گی، کیونکہ ان کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے۔ اور پھر آگے وہی اسی قسم کی کہانی کہ 20 ماہ سے زیر التوا ہے اور پی ٹی آئی سنجیدہ نہیں ہے، حالانکہ پی ٹی آئی کے سنجیدہ ہونے کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک ہی طرح کی خبر ذرائع کے حوالے سے دو مختلف جگہ پر یوٹیوبرز ویلاگرز تک بھی پہنچانا، اس کے پیچھے نون لیگ کا، پاکستان کے طاقتور حلقوں کا ایجنڈا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے ممکنہ ڈیل کے اوپر راضی کیا جائے۔ معاملہ یہیں پر نہیں رکتا، بلکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان سہیل وڑائچ کی آج جنگ اخبار کے اندر جو تحریر ہے، وہ بھی جناب اسی طرف کو اشارہ کر رہی ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ بلدیاتی انتخابات مرحلہ وار کرانے کا فیصلہ ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ پہلے غیر سیاسی اور محفوظ اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں اور نون لیگ کو واپس زندہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور نوک پلک اسی لیے اس کی جو ہے وہ سنواری جا رہی ہے کہ 9 ممبران پہلے منتخب کرائیں گے اجتماعی کامیابی والا، اس کے بعد ہر یونین کونسل میں 9 ممبران پہلے منتخب ہوں گے، پھر وہ اپنا چیئرمین منتخب کریں گے۔ اور اس سے پہلے بھی نون لیگ کو ضیاء الحق نے اسی طرح سے آگے بڑھایا تھا 80 کی دہائی کے بالکل آغاز کے اندر، اور اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ نومبر کے بعد سے ملک میں واضح سیاسی سمت نظر آنا شروع ہو جائے گی، اور یہ طے کر لیا جائے گا کہ موجودہ سیٹ اپ میں تحریک انصاف کے لیے کوئی جگہ ہے بھی یا نہیں، کیونکہ یہ بات تقریباً طے ہے کہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر آگے جو ہے وہ جایا جائے گا۔ لیکن اگلے سیٹ اپ میں وزیر اعظم کون ہوگا، مریم اور بلاول کس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ زیادہ کام کرنا چاہ رہی ہے، اہم ترین معاملہ عمران خان کی زندگی اور سیاسی مستقبل کا ہے۔ اب یہ انہوں نے کیوں اشارہ کیا؟ سہیل وڑائچ نے کہا اہم ترین معاملہ عمران خان صاحب کی زندگی
زندگی اور سیاسی مستقبل کا؟ کیا خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی زندگی کو رسک میں ڈالا جا سکتا ہے؟ ہائی سیکیورٹی زون میں عمران خان صاحب کو منتقل کرنے سے کیا مراد ہے؟ اور پھر یہ کہنا کہ ان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ یہ اسی ڈیل کی پیشکش کے ساتھ جڑا ہے جو ایک بار پھر سہیل آفریدی صاحب کی پہلی ملاقات کے ذریعے عمران خان صاحب تک پیغام بھجوایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کے اوپر راضی ہو جائیں تو نہ صرف اگلے 24 گھنٹوں کے اندر آپ کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے، بلکہ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات جو کہ دسمبر کے مہینے کے اندر ہونے جا رہے ہیں اس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی نشان ملنے کی صورت میں، ان کے امیدوار منتخب ہونے کی صورت میں سیاسی سپیس انہیں واپس مل سکتی ہے۔ اس کو جو ہے وہ تخت یا تختہ کا نام دیا جا رہا ہے ان حلقوں کی جانب سے جن تک یہ پیغام پہنچایا گیا ہے اور جنہیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے اس پیشکش کے اوپر مثبت جواب نہ دیا تو نون لیگ پاکستان تحریک انصاف کا خاتمہ پنجاب سے کرنے کے لیے تیار ہے۔ خاتمہ اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا کہ ووٹ بینک ختم ہو جائے، ڈیفینیٹلی جب انہیں آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیا جائے گا، جب ان کے پاس انتخابی نشان نہیں ہوگا، اگر وہ الیکشن جیت بھی جائیں گے ان کے خلاف تادیبی کارروائی نہیں ہو سکے گی، زور زبردستی انہیں دوسری سیاسی جماعتوں کے اندر شامل کرا کے تمام ضلعوں کے اندر نون لیگ کی حکومتیں بنوائی جائیں گی، کیونکہ کہنا یہ ہے سہیل وڑائی صاحب کا کہ اہم معاملہ عمران خان کی زندگی اور سیاسی مستقبل کا ہے کہ وہ کیا فیصلے کرتے ہیں، کیونکہ کبھی نہ کبھی تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا عمران خان کو اسی طرح سے جیل میں رکھ کر عدم استحکام کا رسک ہمیشہ برقرار رکھنا ہے یا اس معاملے کے حل کے لیے کوئی اور راستہ موجود ہے۔ پیپلز پارٹی نے ابھی تک وزارتیں نہیں لیں، نظام اطمینان بخش ہے اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ آگے چل کر جو ہے وہ کیا ہوگا، لیکن نومبر گزرا تو ان بنیادی سوالات پر غور کرنے کے بعد ممکنہ جوابات ڈھونڈنا ہوں گے۔ سہیل وڑائی صاحب بھی اسی نومبر کا ذکر کر رہے ہیں۔ نومبر کے ساتھ معاملہ کیا جڑا ہے؟ 29 نومبر آرمی چیف صاحب کی 3 سالہ مدت ملازمت کا خاتمہ اور اس کے بعد 30 نومبر موجودہ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین صاحب کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ اور اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے فیصلے نے آنا۔ اب ان تمام تر چیزوں کو اگر سامنے رکھ کر دیکھا جائے، اب سے تھوڑی دیر پہلے جاتی عمرہ کے اندر نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی ایک ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے حوالے سے جو خبریں دی جا رہی ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے اعتماد میں لیا گیا ہے اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے اعتماد میں لیا گیا ہے، لیکن ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس ملاقات کا بنیادی ایجنڈا بھی عمران خان تھے۔ نون لیگ کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ کیا موجودہ اس صورتحال کے اندر 3 برسوں سے نون لیگ جو کچھ بھی کر رہی ہے آئین اور قانون کو پس پش ڈال کر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر کیا کسی قسم کا ووٹ بینک ان کا باقی ہے؟ اس بلدیاتی انتخابات کو ٹیسٹر کے طور پر دیکھا جائے گا اور اگر ووٹ بینک نہیں باقی تو پھر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان موجود اختلافات کا فائدہ اٹھا کر نون لیگ کو پنجاب کے اندر زندہ کرنے کی کوشش کی جائے، یہ کہنا ہے مریم نواز صاحبہ کا۔ دوسری جانب نواز شریف صاحب کو موقف ایک بار پھر یہی ہے ذرائع کے مطابق کہ ایک رابطہ اور عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سے استوار کرنا چاہیے اعلیٰ سطح کے اوپر، اور جس میں اگلی ویڈیو میں مزید تفصیلات بھی رکھوں گا کیونکہ اس وقت یہ ملاقات جاری تھی جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو کر رہا تھا۔ ابھی خبریں اس حوالے سے تفصیلی طور پر نہیں پہنچی کہ نواز شریف اب بھی اپنے اس موقف کے اوپر قائم ہے کہ اگر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کی جانب سے مثبت جواب کی یقین دہانی کرائی جائے تو عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں آج بھی نواز شریف صاحب کی ملاقات جو ہے وہ ممکن ہے۔ اگرچہ نواز شریف صاحب کی اس ملاقات کے حوالے سے مریم نواز کے کچھ تحفظات ہیں، لیکن سر دست ابھی بھی پارٹی کے حوالے سے اہم ترین فیصلے نواز شریف نے اپنے ہاتھ ہی میں رکھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری جانب مریم نواز صاحبہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات کو مزید بہتر بنائیں۔ اگر عمران خان صاحب کی جانب سے کوئی مثبت پیشکش نہیں آتی، مثبت جواب نہیں ملتا تو پھر اسی فارمولے کے اوپر عمل کیا جائے گا جس کا پیغام سہیل وڑائی کے ذریعے اور کچھ خبروں کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف تک پہنچایا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کو بھجوایا جا رہا ہے کہ جناب اگر آپ نے فیصلہ نہ کیا 24 گھنٹے کے اندر تو پھر جناب معاملات مشکل ہو سکتے ہیں، فیصلہ کر لیا تو 24 گھنٹے میں آپ کی رہائی بھی آ سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی اس موقع کے اوپر کہاں کھڑی ہے؟ پیپلز پارٹی جس کو پتہ ہے پنجاب میں وہ مکمل طور پر فارغ ہو چکی، کیسے زندہ ہو سکتی ہے؟ وہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز سے 25 نشستیں حاصل کرنا چاہتی ہے پنجاب کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے، ایسے سیف حلقے کہ جہاں پر ان کے مقابلے میں امیدوار کھڑے نہ کیے جائیں، ان کا مقابلہ براہ راست پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو اور آگے جا کر وہ کسی حکومت کے اندر جو ہے وہ نون لیگ کا پنجاب کے اندر وہ ساتھ دیں اور دوسری طرف مرکز کے اندر وہ بلاول بھٹو صاحب کو مستقبل کے لیے تیار کریں۔ زرداری صاحب کا ایجنڈا سر دست یہ ہے کہ اگلے
अगला जो सेटअप है उसमें जो है वो मरियम नवाज साहबा को एक बार फिर पंजाब तक ही महदूद किया जाए, बल्कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो उनका मुकाबला है इसमें कहा जाए कि हम जनाब आपके साथ हैं, सूबाई सतह पर आपको सपोर्ट करेंगे। मरकज़ में अगर आप मरकज़ के लिए पंजाब की कौमी असम्बली से अगर आप 20 से 25 नशिस्तों का शेयर देते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो सिंध और बलोचिस्तान के अंदर धांधली करके जो है वो ताकतवर हलकों के साथ मिलकर बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी को किसी न किसी तरीके से जो है वो मरकज़ के अंदर लाया जा सकता है। इस किस्म के तमाम तर मामलात इस वक्त ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ तय करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि आसिफ जरदारी हो, नवाज शरीफ हो या फिर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट हो, वो बराह रास्त इमरान खान साहब तक भी ये चीज़ें पहुंचाकर उनके साथ भी मुमकिन डील मुस्तकबिल के सेटअप के साथ करना चाहते हैं। यानी इस वक्त अगर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के किसी भी एजेंडे या डील के ऊपर इमरान खान साहब राजी हो जाते हैं तो मुस्तकबिल में उनके लिए सियासी स्पेस का आगाज़ हो जाएगा। आसिफ जरदारी साहब के साथ अगर मिलकर इमरान खान साहब डील करने पर होते हैं राजी, तो उन्हें यह कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में अगर हम यहाँ पर नून लीग के साथ चल सकते हैं तो आपके साथ भी चल सकते हैं। मियाँ साहब का पैगाम यह है कि आर्मी चीफ साहब के एक्सटेंशन से पहले अगर आप हमारी पेशकश का मस्बत जवाब देते हैं तो मुस्तकबिल में सिविल सुप्रीमेसी के लिए दोनों सियासी जमातें मिलकर काम कर सकती हैं। ये जनाब इस वक्त अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। और जाते जाते एक बार फिर वही पैगाम कि आप पाकिस्तान में किसी भी जगह पर मौजूद हैं, अमेरिका में रहते हैं या फिर कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में रहायश पजीर हैं या फिर यूरोप या बरतानिया में, मशरक़ वस्ता में रहते हैं या फिर जनूबी एशिया में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते वक्त अपनी सकूनत का मकाम और नाम जरूर तहरीर करें। अपना नाम बताएं, कहां से हैं ये भी बताएं, ताकि पता चले कि हक की ये आवाज कहां से उठ रही है, ताकि आइन, कानून, जमहूरियत और इंसानी हकूक की आज़ादियों के हवाले से उठने वाली जो आवाज़ें हैं पता चले कि वो पूरी दुनिया से उठ रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।